پھر ان کے خلاف جو بھی ثبوت لانا چاہتی ہے، لیکن اگر ملٹری کورٹس میں وہ ٹرائل ہوتا ہے تو فطری طور پہ آپ کے پاس انصاف لینے کے وہ تمام ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں جو عام عدالتوں میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تحریک انصاف بطور جماعت یہ سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ یہ کیسز ملٹری کورٹ سے، جہاں پہ بہت سو کے چل گئے ہیں یہ کیسز، تقریباً ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں، بیرسٹر صاحب اور فیملیز بھی بیٹھی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً سارے کیسز شاید کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سول کورٹس میں عام عدالتوں میں ہوتے۔ اور اب بھی ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا لارجر بینچ بنے۔ آج اس میں کیس تھا، آج فیملیز آئی ہوئی تھیں، پچھلی پیشی پہ بھی آئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مدعا ہمارا یہ ہے ان فیملیز کا کہ ایک بڑا بینچ بنے جو اس پہ فیصلہ کرے کہ کیا ان فیملیز کا یہ جو پرزنرز ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے تھے، یہ تو عام عدالتوں میں ہونے چاہیے کیونکہ سویلین ہے۔ دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے نہ ہماری کوئی ہمدردی ہے، ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کسی پاکستانی کی کوئی ہمدردی ہے، لیکن یہ فیملیز خدا نخواستہ دہشت گرد نہیں ہیں، یا آپ کی طرح میری طرح عام پاکستانی ہیں اور ہماری اور آپ کی ہمدردی کے یہ مستحق ہیں۔ جہاں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے، وہاں وہ پیار و محبت سے بھی کام لیتی ہے۔ ماضی میں بہت وہ لوگ جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے کے میدان میں آئے اور لڑے ریاست سے، ان سے بھی ریاست نے بات کی اور بہت سے لوگ مین فریم میں آئے۔ یہ تو پھر اس قوم کے بچے ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، گجرانوالے کے رہنے والے ہیں، ملتان کے رہنے والے ہیں، کچھ پختونخوا کے کچھ علاقوں سے، کچھ سندھ سے ہوں گے، کچھ بلوچستان سے شاید ہوں۔ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ جو بچے اس وقت اسیران ہیں جو سال سے تقریباً ہونے کو ہے، عید ان کی گزر گئی جیل میں، بڑی عید بھی گزری، میری بھی گزری، عید الاضحیٰ میں نے بھی جیل میں گزاری۔ جیل کی عید کا مجھے بھی پتہ ہے کہ جیل کی عید کی تکلیف کیا ہے، اپنے ماؤں اپنے پیاروں سے دور رہنے کا دکھ کیا ہے۔ تو یہ محب وطن پاکستانی ان کو موقع دیجئے کہ یہ اپنی بے گناہی آئین کے مطابق عدالتوں میں ثابت کر سکیں، اور یہ اس ملک میں آ کے محبت سے پیار سے رہنے کا ان کو موقع دیں، ان کو دیوار سے نہ لگائیں اور ان کو پاکستان کی خدمت کا موقع دیں۔ انہی میں سے، انہی بچوں میں سے کوئی آگے سی ایس ایس کرے گا، انہی میں سے کوئی آگے آ کے بزنس کرے گا، انہی میں سے آگے آ کے کوئی آرمڈ فورسز میں نوکری کرے گا۔ بچے ہیں، کم عمر ہیں، تو ان کے ساتھ محبت والا، پیار والا رویہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں دوبارہ یہ بات، عید پہ ان کی فیملیز سے میں جا کے ملا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کے حوالے سے ایک اسیران کی، پرزنرز کی کمیٹی بنائی جس میں مجھے ذمہ داری دی۔ اس میں ہمارے اور بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے چیئرمین تحریک انصاف جو سٹنگ چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب، سارے اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ وکلاء اس میں بیٹھے ہیں، رؤوف بھائی کا شکریہ کہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں، وکلاء آئی ایل ایف کے اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں۔ ہم نے ان فیملیز کی تکلیف عید میں دیکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے کو پرائیورٹی پہ دیکھنا چاہیے۔ میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ اس کو صورت سے دیکھیے، اس کو آپ اس میں برائے کرم اس کو جلدی نپٹائیے، اس میں بڑا بینچ بیٹھے تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں واپس قومی دھارے میں آ کے ملک کی خدمت کر سکیں۔ دیکھیں، میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے۔ کبھی تحریک انصاف نے پرتشدد کارروائیوں کا نہ کہا، اور ہماری 27 سال کی 26 سال کی تاریخ ہے، کل ہمارے یوم تاسیس ہے۔ عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی، 9 مئی کو بھی ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا، کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا۔ لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کی تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے، ہمارے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے رؤوف حسن صاحب نے، میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ابو ذر نیازی صاحب نے، سب ہماری مین لیڈرشپ نے، بیرسٹر گور صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، سب نے یہ بات کی ہے، شبلی فراز نے، کہ جوڈیشل انکوائری کیجئے، سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکوائری کیجئے، دیکھیے کہ معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور حقیقت تک پہنچیے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پہ یہ ٹیگ کیوں لگایا گیا۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم نے تو ایجوکیٹڈ کلاس کو،
फैमिलीज को, बच्चों को सियासत में लेके आए और वो लोग जो कलम के मजदूर हैं उनको कहा कि आप सियासत में आए। पाकिस्तान में अगर कोई पुरतशद्दुद हो सकता है, कोई हो सकता है, इमरान खान या तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं। तो इसलिए इन फैमिलीज के साथ हमदर्दी कीजिए, इनके मसाइल के हल पे गौर कीजिए। ये पाकिस्तानी हैं और ये आपकी और मेरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उसके इंतज़ार में हैं। दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है बसद एहतराम कि ये जो आज केस हियरिंग हुई है, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन तवक्को भी आप ही से करते हैं, क्योंकि बाकी इदारों से अब शायद तवक्को मफकूद होती जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वो एक इदारा रह गया है, इसलिए हम आपके साथ मजबूत खड़े हुए। जब 6 जजेस का लेटर आया, कोई सियासी जमात जुडिशरी के साथ खड़ी नहीं हुई, सिर्फ तहरीक इंसाफ खड़ी हुई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी जमात का नाम ही इंसाफ है। हम जुडिशल सिस्टम की मजबूती के लिए हम जो है आपके साथ, और उसके लिए हमने पूरे मुल्क में इस पे प्रोटेस्ट किए कि 6 जजेस का जो मामला है ये क्यों हुआ, क्योंकि जिन लोगों के पास लोग इंसाफ लेने आते हैं, अगर उन्हों कोई इंसाफ लेने का तलबगार बनना पड़े तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। इसलिए 6 जजेस वाले मामले पे हमने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की थी, इस्तदा की थी कि आप इस पे सो मोटो नोटिस लें। उन्होंने नोटिस लिया और पिछली हियरिंग में उन्होंने ये भी कहा कि इस पे फुल बेंच बनाएंगे। ये हमारा वो मुतालबा था कि आप, ये मामला जुडिशरी का है, इसको आप इंतजामिया की तरफ ना भेजिए, क्योंकि उन्हीं से तो ये सारे मामलात हुए हैं। इसलिए हम चीफ जस्टिस से ये इस्तदा करते हैं कि हमारी सारी तवक्कुआत इसमें जुडिशरी से हैं। बाकी इदारों ने जो हमारे साथ किया है, 8 फरवरी को जो हुआ, अभी जो 21 अप्रैल को हुआ, हमारा मैंडेट चुराया गया, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, उस पर तफसीली बात होनी चाहिए, पार्लियामान में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम इन फैमिलीज के लिए इकट्ठे हुए हैं पार्लियामान में। कल बैरिस्टर गौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस पर बात की है। मैं भी यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं रूह भाई और तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब ने हमें इस पर हेल्प किया। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और दरख्वास्त करूंगा, मेरे राइट पे बैठे हैं अबूजर साहब, इस पे फिर राय का इजहार कीजिए, और फिर फैमिलीज जो हैं उनसे भी दरख्वास्त होगी कि वो अपना मौक़िफ़ दीजिए। खासकर आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उस पर हमारे फैमिलीज के तर्जुमान जो हैं वो बात करेंगे। जी बैरिस्टर साहब। चलिए, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल कैटेगोरिकल मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम क्यों कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपके आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होंगे उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे, यूज़र नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? जो आपके कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल प्रिजाइड किया है मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों का, वो कर्नल साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम हैं, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कर्नल साहब ने ट्रायल करना है एज अ जज, वो एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जुडिशरी का जो फंक्शन है उसको यूजर्व कर रहा है, उसको एज्यूम कर रहा है, उसका रोल जो है वो उसने छीन लिया है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, यही पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि इनका अगर ट्रायल होना है किसी का तो वो एक जुडिशरी का ऑफिसर करेगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।